اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انسان کی طبیعت میں حرص اور لالچ یہ شامل ہے۔ ہر آدمی اس کوشش میں کہ میں اپنے لیے کوئی بینک بیلنس جمع کر سکوں، ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ میں اپنی مشکل وقت کے لیے کچھ ذخیرہ کر سکوں تاکہ مشکل وقت میں وہ بینک بیلنس میرے کام آ سکے۔ سرمایہ کاری، بزنس، انویسٹمنٹ، پیسوں کا جمع کرنا تاکہ مشکل وقت میں میرے لیے سہولت بن سکے۔ سب سے بہترین بزنس، سب سے بہترین سرمایہ کاری، سب سے زیادہ مشکل وقت میں کام آنے والا سرمایہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی دعا مانگی ہے، جس کے لیے وقت کے نبیوں نے بھی اللہ سے اس نعمت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جن کا براہ راست تعلق تھا ان لوگوں نے بھی اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سرمایہ نصیب فرما، یہ انویسٹمنٹ نصیب فرما۔ وہ کیا ہے بھلا؟ وہ یہ ہے انسان کے لیے نیک اولاد کا ہونا۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی انویسٹمنٹ ہے اور آخرت کی بھی انویسٹمنٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس انویسٹمنٹ پر پیسے نہیں لگتے، اس انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ خرچ نہیں آتا، اس سرمایہ کاری پر کوئی بہت زیادہ بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، نیک ہو جائے، یہ وہ آخرت کا سرمایہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے گا۔ کس وقت میں؟ مشکل وقت میں، جس کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی۔ یہ کن لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ ہمارے اکثر لوگ نا اس بات پہ تبصرہ کرتے ہیں، او بھئی فلاں قیامت کے دن تو یہ اولاد کام ہی نہیں آئے گی، قیامت کے دن تو یہ بیوی کام ہی نہیں آئے گی، قیامت کے دن تو یہ بیٹی کام ہی نہیں آئے گی۔ یہ فلسفہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ قرآن جو کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے۔ بھلا وہ کون سے ماں بیٹی ہوں گے؟ ہر ایک آدمی نا اپنی تصریحات قرآن کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یہ اولاد تو قیامت میں کام ہی نہیں آئے گی۔ جب قیامت میں کام نہیں آنا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں 3 چیزیں آخرت کا سرمایہ ہیں؟ نیک اعمال، نیک اولاد اور وہ کام جو آپ نے پیچھے چھوڑے اور صدقہ جاریہ کے طور پر۔ پھر کیوں فرمایا کہ نیک بیٹے قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گے، حافظ قرآن قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا، عالم دین قیامت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا،
شہید قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا، سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو فرمایا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، وہ باپ جو خود بھی بدعمال ہوگا، وہ بیٹا جو خود بھی بدعمال ہوگا۔ باپ بھی دین بیزار، بیٹا بھی دین سے بیزار، ورنہ دیندار اولاد کی تو شفاعت ہے۔ دیندار والدین تو بچوں کے حق میں شفاعت ہے۔ باپ اور بیٹے سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوگا؟ ماں اور بیٹی سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوگا؟ جب یہ رشتے ہی قیامت کو کام نہیں آئیں گے تو پھر اس پر اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، معنی قرآن کا یہ ہے، مزاج قرآن کا یہ ہے، جیسے آج دنیا میں مال و دولت پر باپ اپنا پیسہ چھپانے کے چکر میں ہے بیٹے سے، بیٹا اپنا پیسہ چھپانے کے چکر میں ہے کس سے؟ باپ سے۔ تو قرآن کہتا ہے باپ دوڑ لگائے گا، بیٹا دوڑ لگائے گا۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے باپ اپنی بدعمالیاں چھپائے گا، کہیں بیٹا خبر نہ ہو جائے، بیٹا اپنی بدعمالیاں چھپائے گا، کہیں باپ خبر نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن سمجھنے کا تو ہمارے پاس نہ وقت ہے اور نہ سوچنا ہے۔ ہمیں تو سارا قرآن آتا ہے، سارا دین آتا ہے، سارے مسئلے آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں یا قرآن کو سیکھیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ بہترین سرمایہ کاری کیا ہے؟ اولاد کا، بولو بھائی، اولاد کا نیک ہونا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے بعد کمزور ہو جاتا ہے، اکثر مائیں فکر مند ہو جاتی ہیں، اوہو بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے نسخے بنائے جاتے ہیں، طاقت کے لیے چیزیں بازار سے لائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس کی فکر ہوتی ہے کہ بیماری نے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ جسم کی کمزوری پر ماں بھی متفکر ہوئی، باپ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اب یہ ڈھانچہ کیسے صحیح ہو جائے۔ لیکن جتنا بھی بداعمال ہو جائے، روح جتنی کمزور ہوتی جائے، گناہوں میں پڑتا جائے، دین سے دور ہوتا جائے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، نو ٹینشن، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اوہو بخار ہو گیا ہے، بڑا جسم اس کا کمزور ہو گیا ہے، باپ کہتا ہے اوہو چلو آپ کے لیے صبح سیب لاؤں گا، ذرا اس کا جوس پیا کرو، تکڑا ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اور نماز نہیں پڑھنا، فرشتے چھتر لے کر پھر آگے ہاتھ میں کھڑے ہوں گے، پھر سیب کا جوس نکالیں گے، ایک مشین سے ڈالیں گے، دوسری مشین سے نکالیں گے، ایسا جوس بنائیں گے، پھر وہ جوس ہم ماں باپ دیکھتے رہیں گے۔ سبزی لاتے ہو نا بازار سے، سبزی، فروٹ، ٹماٹر، الغرض کوئی بھی چیز، وہ لانے کے بعد ایسے فریج میں رکھی ہو، ویسے پڑی ہو، گل سڑ جائے، تباہ ہو جائے، تو شوہر بیوی پر غصہ ہوتا ہے، پتہ نہیں تھا آپ کو؟ خیال نہیں کر سکتے ہو؟ سنبھال نہیں سکتے ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹی سے کہتا ہے یہ دیکھو، یہ اتنا سارا فروٹ سارا ضائع ہو گیا، یہ ساری سبزی ضائع ہو گئی، سڑ گل گئی، اولاد تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، بے دین بنتی جا رہی ہے، جہنم کی آگ میں سڑتی اور گلتی جا رہی ہے۔ اس اولاد کا تباہ ہونا، برباد ہونا نہ باپ کو فکر مند کرتا ہے نہ ماں کو فکر مند کرتا ہے۔ چند ٹکے کی سبزی ضائع ہو تو ماں باپ فکر مند ہو رہے ہیں۔ دکان اگر بیٹے نے لیٹ کھولی اور گاہک ضائع ہو گئے تو باپ اس کو اتنی باتیں سنائے گا، ذلیل کرے گا، سب باتیں سنا کر اس کا بس نہیں چلتا، قبر میں بھی اتار دے۔ پتہ نہیں ہے گاہک چلے گئے، سویا ہوئے پڑا ہوا مردارا، نماز نہیں، تھکا ہوا ہے رات کو، ساری رات دکان چلاتا رہا ہے، جہنم میں بھی تو جانا ہے نا، ہاں تھکا ہوا ہے، ماشاءاللہ میں نے اس کو اٹھانے نہیں، تھکا ہوا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، ریسٹ مار رہے۔ ہم ایک سفر پر ایک بزرگوں کے ساتھ تھے، مجھے آج بھی وہ بات کان میں گولتی ہے یوں، تو شدید تھک گئے، میں نے فرمایا حضرت آپ آرام فرما لیں، تو
تو جملہ فرمانے لگے، فرمایا قبر میں لمبا وقت پڑا ہے آرام کرنے کے لیے، قبر میں بولو اور ہماری مستورات بھی سن لیں، قبر میں بہت لمبا وقت ہے، وہاں نہ ہلنے کا وقت ہے نہ کروٹ لینے، بس ایسے سیدھا لمحہ پا دیں گے بس۔ اور بعض علماء نے عجیب توجیہ بیان کی ہے، کہتا ہے نا جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی دین سیکھو، اللہ سے تعلق جوڑو، کچھ دین پر آؤ، کہتا ہے میں سیٹ نہیں ہوا ابھی، میں سیٹ شادی کروں گا، بچے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے پھر سیٹ ہو جاؤں۔ ہاں بھائی ابھی آپ سیٹ ہو گئے؟ کہا نہیں سیٹ نہیں ہوا، تھوڑا بہت کوئی اچھی نوکری مل جائے تو شاید میں کیا ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں۔ اچھی نوکری مل گئی، ہاں بھائی کیا ہوا؟ نہ بابا ابھی سیٹ نہیں ہوا، میری تعلیم کے مطابق تنخواہ نہیں ہے۔ اچھا جی پروموشن ہو گئی، نوکری کا گریڈ بڑھ گیا، سیٹ ہوئے؟ نہ ابھی مجھ سے کام اتنا لیتے ہیں، تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں، میں ابھی تک سیٹ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آئندہ چل کر میں سیٹ ہو جاؤں۔ ہاں بھائی ریٹائر ہو گیا، مجھے اتنے لاکھوں روپے ملیں گے، کوئی بزنس کروں گا، میرا بھی کاروباریوں میں نام آئے گا، بڑی دکان بناؤں گا۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ ریٹائر ہو گئے، کاروبار شروع کیا، گاہکوں کی لین لگی ہوئی ہے، سیٹ ہوئے کہ نہیں؟ نہ ابھی سیٹ نہیں ہوا، ابھی تو دکان شروع کی ہے، ابھی تو چند لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ اچھا سیٹ نہیں ہوئے، 1 سے 2 دکانیں ہو گئی، ہاں بھائی کیا ہوا؟ سیٹ ہو گئے؟ نہ میں سیٹ نہیں ہوا، ابھی مزید محنت جاری ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ابھی تو میں نے یہ کاروبار سیکھا ہے، اب میں چاہتا ہوں کوئی مل لگا لوں، میں کوئی اس کا بڑا ایڈورٹائزمنٹ کروں، اعلیٰ سطح پر کروں، مل لگا لی، فیکٹری لگا لی، بڑے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی سیٹ ہوا؟ نہ یہ جہاں باہر سے مال آتا ہے میں چاہتا ہوں میں وہیں سے جا کر خود خریدوں، وہاں بھی خود بنانا شروع کروں، تاکہ یہ جو پیسے خرید میں لگتے ہیں نا یہ بھی مجھے بچت ہو جائیں، میں سیٹ ہو جاؤں۔ سیٹ ہوئے بابا؟ نہ بابا ابھی بچے جوان ہو رہے ہیں نا، ان کی شادیاں وادیاں کروں گا، پھر میں بے فکر ہو کر بیٹھوں گا، سیٹ ہو جاؤں گا۔ کیا ہوا بھائی؟ بچوں کی ایک کی شادی کی ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، ابا دوسری کی شادی کی ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، سیٹ نہیں ہوئے، کرتے 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 اسرائیل علیہ السلام کی تشکیل ہوتی ہے، کہتے ہیں میں اور تینوں سیٹ کرنا ہے، ویکھی سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسرائیل آتا ہے، کہتا ہے روح نکال کر لے جاتا ہے، ہاں بھئی اعلان ہوتا ہے فلاں مر گیا، فلاں وقت میں نماز جنازہ ہوگا، فلاں فلاں کی ماں چلی گئی، فلاں کا باپ چلا گیا، مر گیا بھئی جنازہ ہے، فلاں برادری، چھاچی برادری، بلوچ برادری، ہزارہ برادری آپ کو اطلاع دی جاتی ہیں کہ یہ شخص دنیا سے چلا گیا، اب اس کا جنازہ ہوگا۔ ہاں بھئی جنازہ کس ٹائم ہے؟ اس وقت ہے، صفیں درست کرو، میت کو لاؤ، جنازہ ہو گیا، اٹھاؤ بھئی کندھوں پر، لے جا کر اس گڑھے میں پھینکا، مٹی ڈالی اوپر زبردست قسم کی، کہتے ہیں ہاں ایسے نہیں ایسے رکھو، تھوڑا سا ہلاؤ، تھوڑا ادھر، کہتے ہیں ہاں ابھی سیٹ ہو گیا، ابھی کیا ہے؟ بالکل سیٹ ہے، اب اس کی سیٹنگ خراب، یہ ادھر سیٹ ہوگا جا کر، خود کو بھی سیٹ کرتے کرتے قبر تک پہنچ جائے گا، بچوں کو بھی سیٹ کرتے کرتے قبر تک پہنچ جائے گا۔ دنیا میں بابا سیٹنگ ہونی نہیں، بابا میری سیٹنگ آؤٹ ہے، کیا ہوا ہے؟ بس روپے زیادہ کماتا تھا تھوڑے کمانے لگا۔ کاش کے مسلمان یہ بھی شکوہ کریں میری سیٹنگ آؤٹ ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اللہ ہمارے پاس اکثر خواتین آتی ہیں نا بچوں کی فیس جمع کرانے کے لیے، تو کہتے ہیں یہ فیس لے لو، بقایا اگلے مہینے شوہر کا کام تھوڑا سا آؤٹ ہے۔ کیا ہے؟ آج کل کام ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، سیٹنگ آؤٹ ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیٹنگ آؤٹ ہے۔ کیسے آؤٹ ہے؟ اوہو آج تکبیر اولیٰ سے نماز رہ گئی۔ خواتین نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا قرآن کا تلاوت کرنا چھوٹ گیا، بچوں کو نماز کی پابندی کرانا چھوٹ گئی۔ سیٹنگ آؤٹ ہے، ساری محنت پیسے پر پیسے پر پیسے پر اور پیسے پر۔ اللہ اور اطمینان ہے ماشاءاللہ، بیوی نماز نہیں پڑھتی نا، شوہر مطمئن ہے، بیوی بے دین ہے، شوہر مطمئن ہے، اولاد بے دین ہے، باپ مطمئن ہے، بیٹیاں بے دین ہے، باپ مطمئن ہے ماشاءاللہ۔ بس اسکول جا رہی ہے میری بچی، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے،
کوچنگ بھی جا رہی ہے، موبائل بھی سارا آتا ہے، نماز چش خبر نشتے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں ایک اجلاس تھا، سیمینار تھا، جلسہ اجلاس سیمینار ختم ہوا تو جیسے اسٹیج سے نیچے اترے، مسجد تک پہنچتے پہنچتے ہاتھ ملانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ملنے والوں کا جمع غفیر تھا، تو اس وجہ سے مسجد تک پہنچتے ہوئے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، تو مسجد میں جیسے قدم رکھا تو امام نے سورہ فاتحہ شروع کی، تو لوگ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا نقصان ہوا، کیا وجہ ہے جو آپ رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے 22 سال کے بعد آج زندگی میں وہ وقت آیا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ کتنے سال بعد؟ یعنی زندگی کے 22 سال ایسے گزرے ہیں جس میں نماز اپنی جگہ، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حالت ہے ہماری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقتی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے تو ماں اور باپ دونوں فکر مند کیا ہوتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا جلدی۔ ماں اور باپ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اور اپنی یہ اولاد قیمتی سرمایہ۔ آج ماں باپ بڑے مطمئن ہیں، ہم باہر معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بچہ ایک سانس میں اتنی گالیاں دیتا ہے جیسے اس کے گھر میں PhD سینٹر کھلا ہوا ہے۔ کوئی اسکول والا گالی نہیں سکھاتا، کوئی ٹیوشن والا بد کلامی نہیں سکھاتا، کوئی استاد غلط باتیں نہیں سکھاتا۔ یہ معاشرے میں پلنے والا بچہ یا یہ گالی ماں باپ کی زبان سے سیکھ رہا ہے یا معاشرے میں اپنے پڑوس میں رہنے والے بچوں سے سیکھ رہا ہے۔ باپ بڑا مطمئن ہے، کہتے ہیں چھوٹا سا ہے کتنی زبردست گالی دیتا ہے، انتظار کرو بڑے زبردست چھتر بھی لگائے گا آپ کو۔ مائیں فکر مند ہیں، بے فکر ہیں، ماشاءاللہ ٹینشن فری ہیں، بالکل اولاد بے دین بنتی جا رہی ہیں، بالکل بے فکر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت جی میرے بیٹے کو منزل مل گئی۔ کیا مل گئی؟ منزل۔ اور آج بھی ماؤں کا ذہن یہی ہے معذرت کے ساتھ کہ بیٹا 4 جماعتیں پڑھ جائیں، اچھی نوکری مل جائے، اچھی چھوکری مل جائے، اچھی بیوی اس کو مل جائے، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، ماں خوش ہیں کہ میرا بیٹا بڑا پہنچی ہوئی سرکار بن گیا، بس ماں باپ مطمئن ہیں۔ اسی فکر میں ماؤں کی صبح شام خرچ ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا انگلش کی ٹر 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 سیکھ لے، 4 لفظ سیکھ لے۔ ماں اسی فکر میں صبح شام کوڑ رہی ہیں دبئی کا ویزا مل جائے، انگلینڈ کا ویزا مل جائے، امریکہ میں نوکری مل جائے، سرکاری ملازم لگ جائے تاکہ سرکاری پینشن ملے گی۔ اسی صلاحیت میں، اسی فکر میں ماؤں کی صلاحیتیں بھی، وقت بھی، سب کچھ اسی پر ضائع ہو رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو اچھی لگے بات یا بری لگے بات۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے ہیں میرے بیٹے کو کیا مل گئی؟ کیا مل گئی؟ منزل۔ وہ 7 منزل نہیں زمین پر رکھی ہوئی تھی اس نے اٹھا لی نا، اس کا معنی یہ تھا کہ میرا بیٹا بس پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس کے پاس گاڑی بھی بہت اعلیٰ، گھر بھی بہت اچھا، بزنس بھی بہت اچھا، بیوی بھی بہت اچھی، سب کچھ اس کا بہت اچھا اعلیٰ معیار کا ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا، بس باقی سب کچھ اس کے پاس 1 نمبر ہے، تھوڑا سا کیا ہوا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو ایسے ہیں جیسے کسی آدمی کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، بڑی اعلیٰ خوشبو لگاؤ، قیمتی بیڈ پر سلاؤ، AC لگا ہوا ہو،
قیمتی رنگ کیا ہوا ہو، بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی ہو، بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، کہتے ہیں بندہ بہت خوبصورت ہے، جسم بھی بڑا پیارا ہے، چہرہ بھی بڑا حسین ہے، کپڑے بھی بڑے قیمتی ہیں، فرنیچر بھی بہت کمال کا ہے، اور جو ہے زبردست قسم کے اے سی بھی لگا ہوا ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی، تھوڑی سی۔ اب بتاؤ، سب کچھ ہے، روح نکلی تو بچا کچھ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ایسے ہیں، سب کچھ تو موجود ہیں، تھوڑا سے بے دین ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے سب کچھ ہیں، دین نہیں، جسم ہے، ضروریات ساری ہیں، روح نہیں تو بچتا کچھ بھی نہیں۔ جب دین نہیں، سب کچھ ہوں، بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں زندہ لاشیں گھوم رہی ہیں۔ کیا گھوم رہی ہیں؟ ہاں، جن ماؤں کے بیٹے نماز نہیں پڑھتے زندہ لاشیں ہیں، جن ماؤں کی بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی زندہ لاشیں۔ دیکھو نا، جانور بھی دین کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اور انسان بھی دین کے احکامات سے نکل جائے تو انسان میں اور جانور میں فرق ہو، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر بھی دین کا پابند، زندہ بھی دین سے دور، مردہ بھی دین سے دور۔ تو یہ زندہ بھی ایسے ہیں جیسے کہ مرا ہوا ہے، اور وہ مرا بھی ایسے ہے کہ جیسے زندہ ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فضائل اعمال میں بار بار آپ سنتے ہوں، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہیں جیسے کہ زندہ، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسے جیسے مردہ۔ اللہ کے ذکر کا کیا معنی؟ اس کے ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح نہ، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ مرا ہوا بھی زندہ ہے، اور جو ہر وقت اللہ سے غافل ہے وہ زندہ بھی مرا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مسئلہ بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے دین والوں کے پڑوس میں اگر تم گھر تلاش کرو گے، دین والوں کا پڑوس اختیار کرو گے، دین والوں کے پڑوس میں قبر بناؤ گے، تو جو رحمت دین والوں پر متوجہ ہوتی ہے وہ اللہ تمہارے اوپر بھی متوجہ کرے گا۔ تو ہر جگہ لوگوں کو، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے، یعنی یہ سامنے والے کو اس کا جواب آتا بھی ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا۔ تو ایک آدمی فوراً بول پڑا، کہنے لگا حضرت یہ عجیب بات ہے کہ رحمت ایک کی طرف آئے اور دوسرے کو کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت ایک کی طرف متوجہ ہو، دوسرا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ حالانکہ نیک وہ ہیں اور فائدہ اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اس لیے فرمائے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے اچھا یہ آدمی دل کا نہیں دماغ کا مریض معلوم ہوتا ہے، دل کا نہیں بلکہ دل کے مریض کا علاج آسان ہے، لیکن جو دماغ کا مریض ہے اس کی کھوپڑی میں بات جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حضرت نے ایک آدمی کو پنکھا دیا، کیا دیا؟ ہاتھ والا ہمت فین۔ کون سا فین دیا؟ بھئی جتنی ہمت ہے چلاتے جاؤ، جب تھک جاؤ تو رکھ دو۔ کون سا فین؟ ہمت فین، ہاتھ والا پنکھا اس کے ہاتھ میں دیا تو کہا آپ کھڑے ہو جاؤ، اور اس آدمی کو اپنے ساتھ بٹھایا، کہا بھئی آپ ایسا کرو مجھے پنکھے کی ہوا جلو، پنکھے کو ہوا جلو ایسے۔ اب وہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو ہوا دے رہا تھا، تو حضرت نے اس سے پوچھا ہاں بھئی آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں پوری پوری۔ فرمایا ہوا آ رہی ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ پوری پوری ہوا آ رہی ہے۔ کہا محسوس بھی ہو رہی ہے؟ کہا جی ہاں ہوا کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ تو فرمایا الو دے پٹھیا، یہ دنیا کا پنکھا ایک آدمی چلے اس کی ہوا مجھے مقصد ہے پہنچانا، آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں، وہ اللہ جو رحمت کی ہوائیں چلائے گا نیک لوگوں کے
پڑوس والوں تک بھی پہنچے گی۔ اس پنکھے کی ہوا پہنچ رہی ہے تو اللہ کے لگائے ہوئے پنکھوں کی بھی ہوا پہنچ جائے گی۔ کہتے ہیں نا ہوا کوٹا میں چلی ہے اور اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ کراچی میں۔ کہتے ہیں سردی ہو گئی، کیوں؟ کہتے ہیں کوئٹے میں برف پڑی ہے۔ یار یہ تو آپ نے خود مان لیا، کوئٹہ بھی یہاں سے ہزاروں میل دور ہیں، کوئٹے کی ہوا کی ٹھنڈک کراچی تک پہنچ سکتی ہے تو رب کی جنت کی ہوا کی ٹھنڈک نیک آدمی پر پڑے تو کیا وہ دوسروں پر نہیں پہنچ سکتی؟ آج اللہ کی رحمتیں اٹھ چکی ہیں، اس لیے کہ باپ بھی بے دین، ماں بھی بے دین، بیٹا بھی بے دین، بیٹی بھی بے دین، باپ بے نمازی، بیوی بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، باپ قرآن نہیں اٹھاتا، بیوی قرآن نہیں اٹھاتی، ماں قرآن نہیں اٹھاتی، اولاد قرآن نہیں اٹھا کر پڑھتا، باپ جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ماں ذکر نہیں کرتی، بیٹا نہیں کرتا، بیٹی نہیں کرتی، ماں جو ہے شریعت سے دور، باپ دور، بیٹا دور، بیٹی دور، سارے کا سارا آوا جب بگڑ جائے تو اللہ کی رحمت نہیں آتی، پھر اللہ کی طرف سے رحمت جب اٹھتی ہے تو شیطان کی طرف سے بلاوا آ جاتا۔ تو میری ماؤں سے گزارش ہے اس اولاد پر محنت کرو۔ آج ماؤں نے اولادوں کو پرزے بنا لیے، پرزے، لوہے کا پرزہ کمپنی میں فٹ کر دو، بس 4 پیسے کمائے گا، اس کے سوٹ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، اس کے گھر کا کرایہ پورا ہوگا، بجلی گیس کا خرچہ نکل آئے گا، بس یہ بیٹا کام کا ہے، یہ بیٹا بس۔ اور جو بیٹا جتنا دیندار ہو، ماں کی مٹھی پر اگر 100 روپے نہیں رکھتا، کہتے ہیں یہ دنیا جہان کا نکمہ ہے، یہ دنیا جہان کا نکمہ ہے۔ مصر کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، خواتین اس کو بہت غور سے سنو۔ اس نے ایک واقعہ مصر کے عالم نے یہ نقل کیا کہ ایک قبرستان میں قبر کھودی گئی، کچھ لوگوں نے میت کو لایا، گورکند نے، الحفار نے قبر کھودی، اور جب میت کو دفنانے لگے تو آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک تجلی، ایک نور دکھائی دیا، جس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گورکن کہتا ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تو کلیم اور حبیب میں فرق تو ہے نا۔ موسیٰ کوہ طور پر بھی تجلیات برداشت نہ ہوئی، اور میرے اور آپ کا نبی سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ بہرحال وہ گورکند ہوش میں آیا، اس سے کسی نے پوچھا بے ہوش کیوں ہوئے، تو اس نے وجہ بیان کی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر قبر کھودی گئی اور پھر میت کو لایا گیا اور میت کو دفن کیا گیا۔ معاملہ بعینی وہی تھا، اسی طرح آسمان سے تجلی اور نور آیا اور گورکن نے اسے دیکھا۔ اس مرتبہ گورکن بے ہوش نہیں ہوا، گورکن بے ہوش ہو۔ بہرحال انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے معلوم کیا کہ پہلی میت کون تھی اور دوسری میت کون سی تھی۔ یہ گورکن، اس کے بارے میں پھر میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ یہ گورکن معلوم کرتے کرتے اس گھر تک پہنچا، اس عورت سے آ کر اس نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ اس نے کہا یہ دونوں فوت ہونے والے میرے بیٹے تھے، دونوں فوت ہونے والے میرے بیٹے تھے۔ اس نے پوچھا اچھا دونوں کے کیا اعمال تھے، کیا کرتے تھے، کیا مشغلہ تھا، کیا ان کا کام کرنے کی طریقہ کار تھا، زندگی کی گزر بسر کیا طریقہ تھا؟ اس نے کہا یہ جو پہلا والا تھا جس موقع پر گورکن بے ہوش ہوا، یہ اللہ کے دین کا طالب علم تھا، اللہ کے دین کا طالب علم تھا۔ اس نے خود کو دین پر وقف کیا ہوا تھا، بس ہر وقت دین دین دین، اللہ کی بات، نبی کی بات، صحابہ کی بات، شریعت کی بات، ہر وقت دین کی بات۔ کہ جو دوسرا تھا یہ پیشے کے اعتبار سے مزدور تھا، پیشے کے اعتبار سے، اور اس نے اپنے اس بھائی کو مزدوری سے فارغ کر رکھا تھا کہ آپ کو دنیاوی مزدوری میں پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں پڑنا،
آپ کی ضرورتیں میں پوری کروں گا، یہ پیسہ کماتا اور اس پر خرچ کرتا۔ پہلے والا دین کا طالب علم تھا اور دوسرا والا دین پر علم حاصل کرنے والے پر خرچ کرنے والا تھا، پہلا بھی جنتی دوسرا بھی جنتی۔ اب گورکن کیا کہتا ہے یہ سنو، یہ گورکن کہتا ہے جب میں نے دین کی اتنی برکتیں محسوس کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس گورکن کی عمر 48 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 48 سال۔ اس نے 48 سال کی عمر میں یہ عہد کیا کہ میں اللہ کا دین سیکھوں گا۔ کتنی عمر میں؟ آج تو 20 سال والا بھی کہتا ہے بس عمر گزر گئی ہے، اس کو ہوٹل پہ کھڑا کرو۔ اس کو کوئی ہوٹل پہ کھڑا ہو تو کسی کو ہوٹل سے اٹھا کر اللہ ممبر پر بٹھا دے، کوئی ہوٹل پر جاتا ہے تو کسی کو اللہ ہوٹل سے اٹھا کر ممبر پر بٹھاتا ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، شیخ عبدالرحمن، اچھا یہ گورکن، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کا دین ہماری وہ مستورات جو جوانی موبائل پر برباد کر رہی ہے، وہ خواتین جن کو سلائی سیکھنے کا تو شوق ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا شوق نہیں، کڑھائی سیکھنے کا شوق ہے، 4 پیسے ہاتھ آئیں گے، سورۃ النور سیکھنے کا شوق نہیں۔ تو اس گورکند نے اپنی جامع مسجد میں جا کر علم دین سیکھنا شروع کیا۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی اس سے کہا لیونی خونی، اس عمر میں دین سیکھے گا؟ اس نے کہا میں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں گا۔ وہ مشاہدہ کر کے آیا تھا۔ کیا کر کے آیا تھا؟ مشاہدہ کہ اس پر ملتا کیا ہے۔ وہ مصر کے عالم لکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا اس نے دین سیکھتے 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 اتنا علم حاصل کیا کہ مصر کے بڑے بڑے علماء جب جمع ہوتے تو اس گورکن کو اس مجلس میں خطاب کے لیے بلایا جاتا۔ اس کا نام آج کتابوں میں شیخ عبدالرحمن الحفار لکھا جاتا ہے، یعنی آج اس کا شمار مصر کے بڑے علماء میں ہے، اور اس کے بیٹے کو اللہ نے اس طرح نوازا کہ اس کا شمار مصر کے بڑے علماء میں شیخ عبدالرزاق۔ یہ تھا دین کی طلب، دین کی طلب۔ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کڑھائی، سلائی، جوسر مشینیں اور دنیا کی چیزیں سیکھنے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن یہ طلب کبھی پیدا ہوئی کہ سورۃ النور میں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ مریم میں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ کیا کہتا ہے، سورۃ النساء میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری عورتیں سورۃ النساء کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اللہ کی قسم گھر جھگڑوں سے پاک ہو جائیں، گھر جھگڑوں سے۔ حضرت عائشہ کے پاس کیا تھا؟ کتنا سونا تھا، کتنے جوڑے تھے، کون سا ٹائلوں والا مکان تھا، کون سی گاڑی اور موٹر سائیکلیں تھیں؟ وہ عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہیں 2 مہینے، کتنے؟ 2 مہینے گزر جاتے، پیٹ میں لقمہ نہ جاتا اور چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، پانی کھجور، پانی کھجور۔ اور علماء نے لکھا، امام بخاری رحمہ اللہ، دیگر محدثین نقل کرتے ہیں 2600 کے لگ بھگ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ۔ کتنی حدیثیں؟ 2600، یعنی 26 اور 2500 کے قریب احادیث صحیح سند کے ساتھ امت تک جو پہنچی ہیں اس کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ ہیں۔ کیا میری ماؤں کو ایک حدیث زبانی یاد ہے؟ کیا میری امت کی بہنوں کو 2 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ زبانی یاد ہے؟ کتنی غفلت کی بات ہے۔ انسٹیٹیوٹ ہمیں معلوم ہو گئے، کوچنگ سینٹر ہمیں معلوم ہو گئے، کالج ہمیں معلوم ہو گئے، یونیورسٹیاں ہمیں معلوم ہو گئیں، اسکول ہمیں معلوم ہو گئے، انگلش میڈیم ہمیں معلوم ہو گئے، گھر میں رکھا ہوا الماری میں قرآن، سورۃ النساء ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی، سورہ مریم ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی، عشاء کی نمازوں کی رکعتوں میں فرائض کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ جب ماں باپ کا عالم یہ ہوگا تو اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ اولاد آخرت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سرمایہ، بزنس،
آج اس پر سرمایہ کاری کرو، کل قیامت کے دن یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھڑا کر جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی کا سانس نکل جاتا ہے، اعمال کا سسٹم بند۔ چلو میں ایک واقعہ سناتا ہوں پھر حدیث پر آتا ہوں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی مٹھائی کی دکان تھی۔ کیا تھی؟ اس کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا اس مٹھائی کی دکان پر آیا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ جنت میں لوگ مختلف قسم کی چیزیں چن رہے ہیں، مختلف چیزوں کو چنتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ یہ جو چننے والی چیزیں تھیں یہ وہ نیک اعمال ہوتے جو ان کے ورثاء ان کے لیے بھیجتے تھے۔ کسی نے قرآن پڑھا، ایصال ثواب کیا، نفل پڑھے، ایصال ثواب کیے۔ لیکن ایک بوڑھا آدمی دیوار سے ٹیک لگائے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، ٹینشن فری پیکج بالکل۔ اس کو کوئی کہتا ہاں بھئی آپ بھی آ جاؤ یہ لے لو، کہتا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہی خواب، وہی جنتیوں کا چیزوں کو چننا، ان کو جمع کرنا۔ اب وہ بوڑھا بھی اس میں شامل ہے، وہ جو تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس نے پوچھا بابا سچ جلدی، پہلے تو آپ شامل نہیں تھے ابھی آپ شامل ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے پہلے میں یہاں اس لیے نہیں آتا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، نیک اعمال کرتا ہے، بس میرے لیے وہ صدقہ جاریہ مسلسل ہوتا رہا، مجھے اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہٰذا اب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت۔ قبر والوں سے جا کر پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہتے ہیں سانس مل جائے 2 رکعت نوافل پڑھ سکیں۔ دنیا والے کہتے ہیں اوہو آج تو میچ لگ گیا ہے، میچ ہے، میچ نہ بابا اور کوئی بات نہیں، میچ ہے، پاکستان کا میچ ہے، پاکستان کا میچ ہے۔ کیا ہوگا؟ میچ ہے۔ جن کے لیے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا انہوں نے تو آپ کے لیے کچھ ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنے جیب بھرے، بینک بیلنس بھرے، اور ہم نے ان کے لیے وقت ضائع کیا۔ تو میں حدیث پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب سانس کا ڈورا ٹوٹ جاتا ہے نیک اعمال کا سلسلہ بند۔ 3 چیزیں، اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی، اللہ کا بڑا عجیب قانون ہے، اللہ سخی ہے، اللہ بخیل نہیں ہے۔ اولاد نماز اپنے لیے پڑھے گی، فرض نماز کی ادائیگی اپنے لیے کرے گی، اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچائے گا۔ قرآن کی تلاوت اپنے لیے کرے گی، اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی، دین کا کام اپنے لیے کرے گی، اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچائے گا۔ فرمایا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو نیک اعمال کا دروازہ بند، لیکن اس کی اگر نیک اولاد ہو تو اس کو مسلسل نیک اعمال ملتے رہتے ہیں جس سے اس کے جنت کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا نمبر 2، یا اس نے خود دین کا کام کیا ہو، علم عام کیا ہو، دین پر لوگوں کو لگایا ہو، اور وہ لوگ دین پر عمل پیرا ہو رہے ہوں تو وہ لوگوں کے ذریعے سے اس کو صدقہ جاریہ ملتا ہے۔ نمبر 3، یا کوئی اس نے خیر کا کام کیا ہو، کسی کے پانی کی ضرورت تھی کنواں کھدوا دیا، کسی جگہ سائے کی ضرورت تھی سائبان بنوا دیا، کسی کی بچیوں کی رخصتی کا مسئلہ تھا شادی کروا دی، کسی کو کیا مسئلہ تھا ان کے مسئلوں کو حل کیا۔ جو مسلسل صدقہ جاریہ رہتا ہے تو اس سے ان کی اولاد، ان کے صدقہ جاریہ اس تک پہنچتا ہے، لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ان درجات اور ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور لہم رزق کریم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت کا مزیدار رزق اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی ترقی ہو رہی ہے، پروموشن ہو رہا ہے، اور ترقی تب ہوتی ہے جب عمل جاری رہے، عمل رک جائیں تو ترقی بھی رک جاتی ہے۔ میں ایک بات سنا کر بات ختم کروں۔ مولانا اسلم شیخ عبوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہرات، یہ افغانستان یا کسی اور ملک کا ایک علاقہ ہے ہرات، وہاں کا ایک گورنر تھا۔ گورنر کیا تھا؟ گورنر۔ وہ مدرسے کے طلباء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے کھانا لاتا، ناشتہ لاتا، کوئی اور چیزیں لاتا، ان کی خدمت کرتا، اس نیت سے کہ کل قیامت میں یہ میری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، یہ میرے لیے سفارشی بن جائیں گے، میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ مجھے بھولیں گے نہیں، میں ان کی، میری اولاد اگر دیندار نہیں بنی تو یہ دیندار ہیں، ان پر میں خرچ کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ دین کا کام کریں گے،
قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے اور میرے لیے قیامت کے دن سفارشی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ گورنر سر پر روٹیاں اٹھائے اور ہاتھ میں چینک اٹھائے آ رہا تھا، سر پر روٹیاں اور ہاتھ میں چینک۔ تو طالب علم ہوتا ہے، اس نے کہا وہ دیکھو ہمارا بیل۔ کیا کہا؟ ظاہر ہے بیل کے اوپر وزن ہوتا ہے نا۔ دوسرے نے کہا وہ دیکھو ہمارا بیل، وہ دیکھو ہمارا بیل، وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس نے سن لیا، اس نے ایک تو پیسے بھی خرچ کرے، پھر گورنر بھی ہو، اس نے کہا لگتا ہے میں ان کو کھلاتا ہوں تو یہ کھاتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ اگر ہم مدرسوں کو دیں گے تو مدرسے والے کھائیں گے۔ اللہ کی قسم تم سارے کمپنیوں والے، فیکٹریوں والے اگر اپنے خزانوں کو تالے لگا دو، اللہ وہ نعمت علماء کو کھلائے گا جو تمہاری سوچ بھی نہیں۔ بہرحال طلباء نے سن لیا، اس نے گورنر نے سنا، اس نے آ کر روٹیاں رکھی اور وہ تھرمس رکھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب آج کے بعد روٹی بند، تم یہ کیا ہمارے یہ تو تمہارے طالب علم ہیں، ایک تو ان کو کھلاؤ پلاؤ، اوپر سے کہتے ہیں یہ ہمارا بیل ہے، یہ ہمارا بیل ہے، میں ان کا بیل ہوں، میں انسان ہوں یا بیل ہوں؟ بہرحال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بند تو بند صحیح، ایک در بند تو 100 در کھل جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، دین والوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ بہرحال وہ گورنر گیا نا، رات کو سویا، خواب میں اللہ نے اس کو ایک نقشہ دکھایا، ایسے قیامت کا میدان ہے، حشر کا میدان ہے، جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ جو قرآن کے حافظ تھے نا، ان کو کہا بھئی ہاں بھئی تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جنت میں، تمہاری بخشش قرآن کے ذریعے، سینے میں قرآن بھی ہو اور جہنم کی آگ بھی ہو۔ ایسا تو ہو سکتا؟ بد عملیوں کی سزا دنیا میں مل جائے گی، یاد رکھو، بس صفایا ہو جائے گا۔ یہ قرآن سینے میں ہوگا انشاءاللہ سیدھا جنت میں، سیدھا۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، جیسا اللہ سے یقین رکھیں گے ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے شخص کو اگر اللہ جنت دے سکتا ہے، کہ حافظ قرآن کو اللہ جنت نہیں دے گا؟ بہرحال اس نے خواب میں دیکھا یہ حافظ قرآن جنت میں جا رہے ہیں نا، تو وہ ان کا امیر ان سے کہتا ہے ارے بھئی رکو وہ ہمارا بیل کدھر ہے؟ وہ ہمارا بیل کدھر ہے؟ اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، وہ ہماری بڑی خدمت کرتا، ہم سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ، وہ بغیر چپل کے دوڑا، مولانا صاحب معاف کریں، اللہ کا واسطہ ہے معاف کریں، ان کو کہو بیل کہیں ان کی مرضی، گدھا کہیں ان کی مرضی، خچر کہیں ان کی مرضی، گائیں کہیں ان کی مرضی، لیکن میں ان سے محبت کو چھوڑوں گا نہیں، ان کی خدمت کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک وہ آدمی جس کا نہ روح کا رشتہ، نہ ایمان، نہ جان کا رشتہ، نہ خون کا رشتہ، صرف لا الہ الا اللہ کا رشتہ اور دین کی اہمیت پر لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ جو سکا باپ ہو، جس نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا، اللہ کا بتایا، نبی کا بتایا، صحابہ کا بتایا، شریعت کے احکامات سکھائے، دین پر چلایا، دین سے دور ہونے پر ان کی سرزنش کی، تربیت کی کہ بیٹا مال جاتا ہے جائیں لیکن اللہ کا حکم نہ جائے، دین نہ جائے۔ تو دوستو سوچو اس بات کو، مائیں بہنیں سوچیں اس بات کو، ایک عام آدمی کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجتے۔ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہیں؟ باپ جہنم میں اور بیٹا جنت میں۔ اس سرمایہ کاری پر محنت کرو۔ آج زمینیں ہیں نا، فصلیں اسپرے کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اسپرے کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ٹریکٹر چلا کر ہل چلاتے ہیں، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اس پر چار دیواری لگاتے ہیں، خاردار جھاڑیاں باندھتے ہیں۔ ارے بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کھاد، اسپرے، پانی، راتوں کو جاگنا، یہ سب اس لیے تاکہ فصل اچھی ہو، فصل اچھی ہو، فصل مزیدار ہو، اچھی قیمت میں بک جائیں اور اچھے نوٹ مل جائیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں۔ او بھئی یہ جو اللہ نے تمہیں فصل دی اولاد کی، یہ جو فصل دی تمہیں اولاد کی، تمہیں کسان بنایا، دہقان بنایا، تم نے اس کو پانی بھی نہ دیا، اس کو تم نے کھاد بھی نہ ڈالی، اسپرے بھی نہ ڈالی، تم اس کو اسپرے ڈالتے قرآن کی،
تم اس کو کھاد ڈالتے حدیث کی، تم اس کو پانی ڈالتے رسول اللہ کی سنتوں کا، آبیاری کرتے اس کی صحابہ کی تربیت سے، اس کی دیکھ بھال کرتے فقہا کی طریقے پر، اس دین کی ترتیب پر آپ اس فصل کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی پھل دیتی ہے اور آخرت میں بھی پھل دیتی ہے۔ میری ماں روتی ہیں، کہتی ہیں تعویذ دے دو مولانا صاحب، اولاد بات نہیں سنتی۔ تو آپ نے اس کو اللہ کا کتنا سنایا؟ بولا یہ ہمارا پتہ نہیں، بعض مائیں کہتی ہیں پتہ نہیں ہمیں تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بھی کہ نہیں۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اس سے تنگ آ گئے، بیزار ہو چکے ہیں، تو تم نے اس سے دین کے بیزار کیا تھا، آج تم اس سے بیزار ہو، تم اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے، دین بتاتے، شریعت بتاتے ہیں، یہ اللہ کی قسم تمہارے جوتے اٹھا کر سر پر رکھتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو دین ہو اور وہ باپ کو نہ جانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کی عظمت کا پتہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن کے تقدس کا پتہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کے حقوق کا پتہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کی جنگ، باپ بیٹے کی جنگ، بیٹی ماں کی جنگ صرف اس پر ہے، پیسے پر شکوے اس لیے ہیں کہ دین گھروں سے نکل چکا ہے۔ یہ فصل کھانے پلانے کی آبیاری کے لیے نہیں تھی، اس کو دین کی آبیاری کرتے، قرآن کا پانی دیتے، پھر دیکھو یہ فصل کیسے پھلتی پھولتی، اور صرف پھلتی پھولتی نہیں، دنیا دیکھنے کے لیے آتی، او ہو کیا زبردست فصل ہے۔ کس نے اس کی آبیاری کی؟ کسان کون ہے؟ اور آج جس کا بیٹا معاشرے میں پڑوسیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہو، کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، باپ گلی میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا، ماں محلے کی کسی مجلس میں سر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ اس کی اولاد نے محلے کے لوگوں کا اتنا جینا حرام کیا ہے کہ لوگ اچھی نگاہوں سے نہ باپ کو دیکھتے ہیں نہ ماں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ماں باپ کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت جس کو بھی دی ہے، اللہ ان کی نعمت کو صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو دین پر لاؤ، دین کی آبیاری کرو۔ اللہ کی قسم اگر اولاد تمہاری دیندار ہے اور وہ غریب ہے، صرف وقتی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم دنیا کے بھی بادشاہ ہو، آخرت کے بھی بادشاہ ہو۔ اور اگر تمہاری اولاد ارب پتی ہے اور اگر تمہاری اولاد بے دین ہے، تم دنیا کے بھی غریب ہو، آخرت کے بھی غریب، دنیا کے بھی فقیر ہو، آخرت کے بھی فقیر ہو۔ بیٹھا ہے چٹائی پر، ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے۔ شاعر نے میرے آقا کے بارے میں کہا ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے نقش قدم پر جو چلے گا ہوگا چٹائی پر، لیکن اس کی پرواز اللہ عرش تک پہنچائیں گے، اور وہ قیامت کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دین سے اور دین والوں سے نفرت کرتے تھے، جب وہ دین والوں کا مقام دیکھیں گے، مرتبہ دیکھیں گے، اور دین سے محبت کرنے پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے، تو یاد رکھو پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی، افسوس کے کچھ بھی کہتے ہیں بعد میں افسوس کرنے سے ابھی بہتر ہے کہ بعد کے افسوس سے ابھی تیاری کر لی جائے۔ تو اس اولاد کی نعمت کو نعمت بنانا چاہتے ہو تو اسے دین پر لاؤ۔ بیٹا نماز نہ پڑھے، باپ کو نیند نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ باپ کو دین سے محبت ہے۔ اور اگر بیٹے کی نماز نہ پڑھنے پر باپ کو نیند بڑے مزے کی آتی ہے، یہ باپ بھی دین سے بیزار ہے۔ بیٹی کے نماز نہ پڑھنے پر ماں خراٹے لے کر سو رہی ہے، اس ماں کو دین سے ذرہ برابر بھی پیار نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اور ماں بیٹی کی بے نمازی ہونے پر تڑپ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے ایمان کی چنگاریاں بھی سلامت ہیں، اور اگر ماں کو ذرا احساس نہ ہو تو سمجھے یہ شعلے بجھ چکے ہیں۔ اور جب تک یہ ایمان کی چنگاریاں حرکت کر رہی ہیں تو یاد رکھو دیے جلتے رہیں گے، اور اگر یہ ایمانی چنگاریاں بجھ جائیں تو لائٹیں نہیں، لائٹوں کا انبار لگا لو، بظاہر تو خوبصورتی ہوگی لیکن حقیقت میں یہ دل مرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ